فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت بھی ہے سورج کا نکلنا اور غروب ہونا، اور یہ قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سر یہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے ملک کے اندر ہی کہانی ہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کے علماء کو انگریزی نہیں آتی اور گوروں کو اردو نہیں آتی، ورنہ جو تسی دسو گے نا شاہ شمس تبریز نے کیا تو بھی شمس تے میں بھی شمس، ٹھیک ہے جی، وہ بوٹی بھون لی سی انہوں نے۔ اچھا وہ جب بوٹی بھون رہے تھے تو جو ملتان کے جو باقی لوگ تھے وہ نہیں بھونے گئے، صرف بوٹی بھونی گئی ہے، انجینئرنگ ہے۔ چھچڑا بھی پونیا گیا، شاہ صاحب خود بھی کچھ، چلو شاہ صاحب نو تے کہہ کہ بزرگ نے بچ گئے تھے، باقی سارے بزرگ سن۔ اور سر بات یہ کہ یہ شاہ شمس نے بھی کارنامہ ملتان ہی کرنا سی، اس کردو نہیں سی کرنا۔ ملتان میں تو ویسے ہی نہیں، جغرافی پوائنٹ آف ویو سے گرمی ہے، اس کا اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کی سب کہانیاں میرے بھائی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بتایا ہمارے بزرگوں کو تو سورج کے سائز کا نہیں پتا تھا۔ شاہ شمس تبریز تو ابھی گزرے ہیں تقریباً 600-700 سال پہلے، پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یعنی ان سے بہت پہلے امام غزالی گزرے ہیں۔ امام غزالی وہ ہیں جو تصوف میں ایک پڑھا لکھا صوفی مانا جاتا ہے، باقی تو ساروں کو جاہل ہی مانا جاتا ہے نا۔ یعنی صوفیاء خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے تو کوئی علم نہیں ہے، کوئی علمی صوفی دی گال کرو۔ علمی صوفی میں پہلا نمبر اگر پوری دنیا میں آتا ہے، آپ جن بابوں کو لے کے بیٹھے ہیں ان کو انڈیا پاکستان کے لوگ جانتے ہیں۔ انٹرنیشنل بابے جو ہیں نا، ان میں جو پہلا نمبر ہے جس بابے کا، وہ امام محمد غزالی ہیں، المتوفا 505 ہجری، 505 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں۔ آج چل رہی ہے 1440 ہجری، یعنی ان کو آلموسٹ 900 سال فوت ہوئے ہو چکے ہیں، اور ان کی کتابیں پوری دنیا میں مانی جاتی ہیں۔ احیاء العلوم ان کی عربی میں کتاب ہے، کیمیاء سعادت فارسی میں ہے، منہاج العابدین ہے۔ یہ ساری کتابیں میں نے اپنی ینگ ایج میں پڑھی ہیں، ویسے تو میں ابھی بھی جوان ہوں، لیکن بہت جب ینگ تھا اس وقت۔ تو وہ کیمیاء سعادت میں یعنی لکھتے ہیں کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 160 گنا بڑا ہے۔ مختلف جگہ مختلف لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ اگلے دن چڑھا بھی دی ہے اس کا JPG، 160 گنا۔ آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گنا بڑا نہیں ہے، 1060 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 1,60,000 گنا بڑا بھی نہیں ہے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اور سر جن بزرگوں کو سورج کے سائز کا نہیں پتا، انہوں نے سورج کو بلانا ہے کہانیاں۔ ہاں نبیوں کا معاملہ الگ ہے، نبیوں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے، بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا۔ نبیوں کو ایسے معجزات دیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق ان کی طرف مائل ہو، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے۔ جیسا کہ اب آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے راستہ دیتے ان کو، ادھر سے فرماتے ہیں کہ یوشع ابن نون جب یعنی فتح کر رہے تھے بیت المقدس، تو جمعرات جمعے کا دن آ گیا، اگلا دن تھا ہفتے کا دن۔ ہفتے والے دن یہودیوں کے ہاں، یعنی مسلمان تھے ظاہر اس وقت، جب تک ہمارے نبی علیہ السلام کا انہوں نے انکار نہیں کیا تو وہ اس وقت تک کافر نہیں تھے، تو جہاد کرنا قتال کرنا منع تھا کیونکہ وہ ان کا امن کا دن تھا۔ اب فتح بالکل قریب تھی، جمعے کا سورج غروب ہو رہا تھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے یوشع ابن نون نے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے سورج کو روک دے۔ انہوں نے بھی روکیا نہیں، آپ سر دعا کی تاکہ ہم کافروں پر فتح پا لیں، ادروائز ہفتے والے دن چھٹی کا دن تھا، جنگ روکنی پڑنی تھی، ایک دن میں کافروں کو پھر سٹرینتھن ہونے کا موقع مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور سورج کو روک دیا، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر سورج غروب ہوا۔ تو سر یہ سورج چاند سب اللہ کے قبضے میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ کچھ کر سکتا ہے، اور یہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا بزرگوں سے خالی نہیں ہے، ہن بھی بزرگ موجود نے، سر لے آؤ نہ کتنے نے، ہن تو ضرورت ہے انہوں دی، لے کے آؤ۔ یعنی وہ جی 1965 کی جنگ میں بزرگوں نے جناب بم پکڑے ہیں، ان بزرگوں نے پکڑے ہیں جن کے مزاروں کے اوپر لوگ بم مار کے چلے گئے، وہ پکڑے نہیں گئے۔ ہم تو کنڈیم کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس سے یہ بھی تو ہے، اب تو آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے بھائی۔ سب سے بڑے بزرگ، سب سے زیادہ بزرگ عراق کے اندر ہے، اور عراق کا جنازہ نکل گیا ہے، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہوگا۔ ہاں بعض اوقات شیاطین جو ہیں وہ انسانوں اور جنوں میں سے انسانوں کو وسوسے دلاتے ہیں کہ جی وہ تو
یزید نے بھی کعبے پہ چڑھائی کی تھی تو اللہ نے کعبہ کیوں نہیں بچایا؟ اس لیے کہ اللہ نے کہیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے کعبہ بچانا ہے. اللہ نے تو آپ کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے دنیا کے اندر. وہ تو نبی علیہ السلام کے بھی دان مبارک شہید ہوئے. اللہ کا دعویٰ کہیں نہیں ہے. آپ کا بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ جی ڈیوٹیاں نے کراچی دی ڈیوٹی جیڑی ہے وہ اونا بزرگاں دی جیڑی سمندر دے کنارے نے جتھے ساری چرس پاؤڈر اتھے ہی وکدی ہے. اے ڈیوٹی لگی ہے جی لاہور. منو نہ پتا ہے سر، اپنے کول رکھو بوجھے چ. ٹھیک ہے، لاہور دے جس بزرگ دی ڈیوٹی لگی ہے سارے زنا دے اڈے سارے چرسی پاؤڈر اتھے کٹھے ہوندے نے تو اے ڈیوٹیاں لگی ہیں نے. پھر کوئی کچھ نہیں میرے بھائی. آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب لوگ دین سے برگشتے ہیں، ہمارے محلے کے اندر آ کے اگر چرسی پاؤڈری کو کرائے کا مکان خرید لینا یا کوئی بدکاری کرنے والے لوگ، تو پورا محلہ پروٹیسٹ کر کے وہ کہتا ہے جی انہوں کڈو اتھوں باقی انہوں خراب کرن گے. تو تواڈے بزرگاں دے مزاراں تے سارے پٹھے کام ہو رہے ہیں، تواڈے بزرگ انہوں کیوں نہیں اٹھا سک رہے؟ وہ تو نگاہ مار کے تے کر دیندے نے، بم پھاڑ لیندے نے. سب جھوٹ ہے میرے بھائی. اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کسی کے لیے. یہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے.